اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو انسان اسے جھٹلائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اپنے رب کو گالی دیتا ہے۔ تو اس کا اللہ پاک نے اس حدیث پاک کے اندر جو مضمون ہے اس کے اندر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم یعنی انسان نے مجھے جھٹلایا۔ انسان نے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنی مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات، اور ان میں سے سب سے بہترین اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ دو ایک انسان ایک جن، اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ اللہ نے ان کو عبادت کے لیے بنایا۔ تو کافروں اور انسانوں کے اندر اللہ کے مخالف بھی ہوئے، انکاری بھی ہوئے، اور انہوں نے اللہ کی شان کے اندر گستاخیاں بھی کی۔ اور باقی جتنی مخلوقات ہے اور کوئی کافر نہیں، تو انسان اور جن کے اندر تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے یہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فرمایا یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا جو اس نے مجھے جھٹلایا۔ فرعون، اس نے آ کے اعلان کیا کہ میں رب ہوں۔ شداد، اس نے رب کا مقابلہ کیا۔ حامان، اس نے رب کا مقابلہ کیا۔ اور اس کے اندر جو یہود اور نصارہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ الفاظ ایک ہوں، ایک چیز اس کے لیے مخالف ہے، ایک چیز اس کے لیے، ہم اگر کہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے تو اللہ اولاد سے پاک ہے۔ جس وقت اولاد کا ہم کہیں گے تو وہ اللہ کی جنس بن جائے گی۔ تو اگر جس وقت جنس بنے گی پھر دوسرا خدا ہمیں ماننا پڑے گا، وہ بھی خدا ہے، اس کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی شان نہیں کہ اس کے لیے اولاد کو مانا جائے، اللہ کی شان نہیں اس کے لیے بیوی کو مانا جائے، اللہ کی شان نہیں کہ اس کے لیے اس باپ مانا جائے، اللہ کے لیے شان نہیں کہ اس کے لیے اس کی والدہ تصور کیا جائے کہ اس کی ماں بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی شان کے مخالف ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک کنواری لڑکی ہے، کوئی آدمی اسے کہے کہ ہاں اس کی اولاد ہے تو یہ اس کے لیے بھی گالی ہے۔ اگر ہاں کہ جو عورت، جو مرد شادی شدہ ہیں، اگر ان کی اولاد ہو، آپ کہیں کہ یہ ان کی اولاد نہیں، تو یعنی یہ کیا کہ معاذ اللہ کہ یہ حرام کی اولاد ہے، تو اس کے لیے وہ گالی ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شتمنی ولم یکن لہ ذلک، فرمایا اس نے رب کو گالی دی جس نے رب کو جھٹلایا۔ ہم رب کا کھاتے ہیں، رب کا پیتے ہیں، رب کے حکم کے مطابق ہم سانس لیتے ہیں۔ اللہ کی ہمارے اوپر بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں کہ اس نے پہلے انسان بنایا، اگر انسان نہ بناتا کوئی جانور بنا دیتا، کیا ہم رب کی بارگاہ میں سوال کر سکتے تھے اللہ ہمیں تو نے انسان کی بجائے جانور کیوں بنایا؟ یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں انسان بنایا، پھر اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ تو یہ رب کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا حضور کی زبان نبوت سے ذریعے شتمنی ولم یکن لہ، جس نے مجھے جھٹلایا اس نے مجھے گالی دی۔ تو فرمایا ذالک فانما تکذیبہ اجاج، فرمایا اس کا جھٹلانا، مجھے گالی دینا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کے انسان کے اوپر ہو، کوئی آدمی دفتر کے اندر کام کرے اور اس کا جو افسر ہے، جو اس کا مالک ہے مجازی طور پہ، تو وہ اگر اچھا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو پھر وہ گیت گاتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، میں جس مل کے اندر فیکٹری کے اندر کام کرتا ہوں ہمارا دکھ وہ سب کچھ وہ برداشت کرتا ہے۔ تو اسی طرح
اللہ ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی کھلا رہا تھا، اللہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پہنا رہا ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، یہ جو مضمون میں بار بار کہتا ہوں، اللہ پاک نے تو مضمون رب کا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان نے جھٹلایا اور گالی دی رب کو، وہ کہنے لگا لن یعیدنی، کہ وہ کیسے ہمیں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ تو ہم یہ جو جن کا عقیدہ تھا، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی کا ایک سفر ہے، پھر ہمیں موت آئے گی، ہمارا وصال ہوگا، ہم عالم برزخ کے اندر جائیں گے، اور فرمایا عالم برزخ کے اندر جا کے پھر عالم قیامت کے اندر جائیں گے، وہاں اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا۔ تو وہ لوگ کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ اٹھانے پہ قادر نہیں، جو رب پہلے بنا سکتا ہے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص تھا، گناہ گار تھا، اس نے کیا کیا، وصیت کی کہ جس وقت اپنی اولاد کو جس وقت میرا انتقال ہو جائے مجھے جلا کے راکھ کر دینا۔ میں نے بہت دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں تاکہ رب کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکوں اور میں حاضر نہ ہو سکوں، شرمندہ ہوں گا، تو میری خاک کو اڑا دینا، کچھ ہوا کے اندر، کچھ پانی کے اندر، سمندر کے اندر۔ تو انہوں نے ایسے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اس آدمی کو سامنے کھڑا کرے گا اور فرمایا کہ جو اس کی خاک سمندر کے اندر، ہوا کے اندر، پرندوں کے اندر، تو فرمایا وہ انسان بن کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ تو فرمایا جو انسان یہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدانی، اور جس طرح میں پہلے تھا اللہ کیسے بنائے گا، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے لیے آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے، میرے لیے تو آسان ہے۔ اگر میں کہوں کن فیکون، وہ چیز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح میں اسی طرح طاقت رکھتا ہوں جس طرح میری طاقت پہلے تھی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعادتہ واما شتمہ اجاج، اس نے مجھے گالی دی انسان نے اور کہنے لگا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ کی اولاد ہے، جس طرح یہودیوں نے کہا، جس طرح عیسائیوں نے کہا۔ لیکن ہم مسلمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت، فرمایا مال پہ گمراہ ہو سکتی ہے، زن اور زر، عورت پہ گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن میری امت کوئی دوسرا خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا محبوب ضرور مانتے ہیں، لیکن حضور کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، اولاد نہیں مانتے، بیٹا نہیں مانتے۔ تو اس لیے فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، والدہ۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لم الد ولم اولد، جس طرح ہم سورت پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ حدیث کے الفاظ وہی ہیں، مضمون الفاظ اور ہیں، قرآن سے ہٹ کے ہیں، لیکن مضمون وہی ہے کہ جس طرح اللہ وہاں بھی اولاد نہیں رکھتا، سورۃ اخلاص اس بات کی گواہی دیتی ہے، تو یہاں فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے۔ فرمایا لم الد ولم اولد، فرمایا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لی کفوا احد، فرمایا اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ ایمان توحید کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو لا الہ الا اللہ مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے، ہم کسی کو رب نہیں مانتے، اور اسی طرح یہ حضور کا بتایا ہوا وہ دین ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پہلے نبی وہ تھے جنہوں نے اس لا الہ کی دعوت دی، کہا کہ خدا ایک ہے، میں مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اور میری گواہی سب کے اوپر بھاری ہے، اور ہمارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، بندہ اپنا رشتہ رب کے ساتھ وہی بنائے اور جو بندگی والا ہے۔
اور انسان عاجز ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ میں وہ چیز لایا ہوں آپ کے پاس جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے رب اور پروردگار نے فرمایا میرے محبوب میری بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے، میں تو سب کا مالک اور خالق ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا اللہ کہ آپ کی بارگاہ میں آپ نے کسی کو سجدہ نہیں کیا، آپ کسی کے آگے جھکتے نہیں، اور اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں عاجزی اور جھکنے کے لیے آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں اپنی فعلی عبادت بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں قولی عبادت بھی آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، میں مالی عبادت بھی آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. تو اسی طرح انسان وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے جو اپنے رب کے ساتھ بندگی والا تعلق بنائے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا رب پروردگار اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. آج بناوٹی پیر آ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، اور اسی طرح ہم رب بندوں کو رب کے ساتھ ملانے والے ہیں. تو جب مصطفیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. اللہ ہم سب کو تا قیامت تک کے لیے اس ایمان کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.